پرائز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ کو انکریج کروں گا آج کے اس ایپیسوڈ کو ضرور آپ اپنے فرینڈس، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی خدا کے کلام سے سیر ہوں اور مسیح یسوع میں اور زیادہ مضبوط ہو، ان آخری ایام میں ایک مضبوط ایماندار کے طور پر اس زمین پہ رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آمین۔ آئے ہم آغاز میں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے تاکہ خدا کے روح کو موقع ملے کہ پاک روح آج اس ایپیسوڈ میں اس کلام کی بدولت جو وہ آج ہم سے کرتا ہے ہمیں منسٹر کرے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، یو آر ورتھی گاڈ لارڈ، آئی جسٹ ویلکم یو ان دس پلیس لارڈ۔ خدا میں آج کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوں تو آج شام ہم سے بول، ہمیں منسٹر کر، ہماری ضرورت کو پورا کر تاکہ یسوع مسیح کے نام کو ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال ملے۔ میں تیری شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہوں۔ تھینک یو جیسس، ہاللویا، تھینک یو لارڈ، ان جیسس نیم، آمین۔ سو ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ جو میسج میرے پاس آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میں آپ سب کو انکریج کروں گا کیونکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ایماندار ہوتے ہوئے، مسیح کا بدن ہوتے ہوئے، کلیسیا ہوتے ہوئے، ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم آخری ایام میں سے گزر رہے ہیں۔ ہر وقت، ہر دن جو گزر رہا ہے ہمیں مسیح کی آمد کے اور زیادہ قریب لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان آخری ایام میں اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم آخری ایام میں جو ہے وہ اور زیادہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں قائم کریں۔ ہم اور زیادہ ان آخری ایام میں خدا کے کلام کی سچائی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں، یہ جانتے ہوئے کہ ہم اس دنیا میں ہیں پر اس دنیا کے نہیں ہیں، اس بات کو جانتے ہوئے کہ ہمیں اس زمین پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے، اور اپنی زندگیوں سے، اپنے بدنوں سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا ہے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو سمجھیں، ہم اس احساس میں زندگی بسر کریں کہ یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں، اور ہم ہر روز اپنے اوپر کام کریں، ہم ہر روز اپنے آپ کو جانچیں، پرکھیں، ہم ہر روز اپنے آپ کو کلام کی کسوٹی میں لے کے جائیں، کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی سوچ کا، اپنے خیالات کا، اپنی نیت کا، اپنی خواہشات کا، اپنی ہر ایک حرکات کا، اپنے ڈیسیژنز کا، اپنے موٹیوز کا، تاکہ ہم کسی بھی طرح سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی مانند نہ چلے جائیں۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ رومیوں کے خط کو اس کے 12ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ ہمارے لیے یہ واضح طور پر کلام کہتا ہے کہ ہم نے اس جہان کہ ہم شکل نہیں بننا۔ انگریزی میں لکھا ہے ڈونٹ فالو دا کسٹم اینڈ بیہیویئر آف دس ورلڈ۔ ہم نے اس دنیا کا جو اس دنیا کے کسٹم ہے، جو دنیا کے رسم و رواج ہیں، جو دنیا کے طور طریقے ہیں، جو دنیا کی حکمت ہے یا جو دنیا سمجھتی ہے یہ درست ہے، دنیا کی راہ، ہمیں ان راہوں پہ، ان طور طریقوں کو اپنی زندگی میں نہیں لینا، بلکہ ہم نے ہر روز اپنے ذہن کو نیا بنانا ہے، ہر روز اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور جس طرح میں نے کہا ہم نے ہر روز اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی مانند تو نہیں ہوگے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ٹروتھ کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ ہم اس دنیا میں ہیں پر اس دنیا کے نہیں ہیں۔ سو ہم نے مسیح کے آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، ہم نے کسی بھی طرح سے ان سست کنواریوں کی طرح نہیں بننا جو یہ سمجھتی تھی کہ دلہا کے آنے میں ابھی بہت دیر ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار نہ کر سکیں۔ سو ہم نے ان کنواریوں کی طرح نہیں بننا، بلکہ ہم نے عقل مند کنواریوں کی طرح بننا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، جنہوں نے دلہا کے استقبال کے لیے مکمل تیاری کی، جنہوں نے اپنی کپیوں میں تیل بھی لیا، اور جو بالآخر دلہے کے استقبال کے لیے جو ہے وہ شامل بھی ہوئی۔ سو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ جانچیں، پرکھیں،
کلام کے مطابق اپنے آپ کو ہر روز ڈھالتے چلے جائیں، ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر اپنی نظریں ٹکاتے رہیں، کلام کی سچائیوں میں جئیں، کلام جو کہتا ہے وہ کریں، مسیح کی راہ کلام جو بتاتا ہے ہم اس راہ پہ چلتے ہوئے اس زمین پر رہتے ہوئے ایک بابرکت زندگی بسر کریں، ایک خوشحال زندگی بسر کریں، فتح سے بڑھ کے زندگی بسر کریں، اور ہماری زندگیوں سے یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ دیکھیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر روز یسوع مسیح کو اور زیادہ جانتے جائیں، پہچانتے جائیں، ہم اس کی محبت کو، ہم اس کی گہرائی، اونچائی، لمبائی کو جانتے جائیں، ہم اس میں گہرے ہوتے جائیں، ہم اس میں گہرے ہوتے جائیں، کیونکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے مرا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ، کثرت کی زندگی اس کے پاس ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے صحرا میں سے ندیاں جاری کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے بیابان میں من برسا سکتے ہیں، وہ ہمیں بیماریوں سے شفا دے سکتے ہیں، وہ ہمیں لعنتوں سے آزاد کر سکتے ہیں، وہ ہماری ناکامی کو برکت میں تبدیل کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے کال کے ایام میں ہمیں اس قدر برکت دے سکتے ہیں کہ کال کے ایام میں بھی ہم اس زمین پر 100 گنا فصل کو کاٹتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ مسیح میں قائم ہو، مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ آپ ایک مضبوط ایماندار جو ہے وہ بنتے چلے جائیں۔ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیسج جو ہے میں شیئر کروں گا، جو کہ بردر کینتھ کوپلینڈ اور گلوریا کوپلینڈ کی لکھی ہوئی کتاب ایمان سے ایمان میں سے 25 ستمبر کی ہے، اور میں یہ ڈیووشن آپ کے لیے پڑھوں گا، آپ کی انکریجمنٹ کے لیے، تاکہ آپ جو خدا کے خادمین نے لکھا ہے آپ اس کو سنیں، آپ اس کو پڑھیں اور اس سے برکت کو حاصل کریں۔ اس کے لیے حوالہ جو انہوں نے دیا ہے وہ یوحنا کی معرفت انجیلی بیان اس کا 15واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہوں، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے اور ہم نے مسیح میں قائم رہنا ہے۔ خدا کے خادمین کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایماندار خود بخود یسوع مسیح میں قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کے لیے اس طرز زندگی کی ضرورت ہے جس میں کوشش اور تربیت ہو۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ ایک ہوں گے، انہیں اول درجہ دے کر اپنا دھیان اس پر لگائیں گے۔ اگر ہم روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی قوت اور رفاقت میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے بہتر طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ تھوڑے عرصے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں ہر روز ایسا کرنا ہے، کیونکہ جب ہم یسوع کے قریب آنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اس دنیا میں ہیں جہاں کوئی دیانتداری نہیں ہے بلکہ بے دینی ہے۔ آپ ایسے بدن میں رہتے ہیں جو دنیاوی ہے۔ اگر آپ لگاتار روزانہ دعا اور کلام وقت نہ گزاریں گے تو آپ کا بدن اور ذہن دنیا کے دباؤ میں آ کر اسی کے راستے چلے گا۔ ابھی فیصلہ کریں کہ آپ خدا کی باتوں پر دھیان دیں گے۔ آپ تیار ہوتے، کھانا تیار کرتے، اپنی کار صاف کرتے، ورزش کرتے، گھر کی صفائی کرتے یا بستر پر لیٹتے وقت مسیحی تعلیم ٹیپ سنیں، خدا کے کلام کو ہر وقت سنیں، ہر جگہ سنیں اور آج ہی اس میں قائم رہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہم اس میں قائم ہوں، ہم اس میں گہرے ہوں، ہماری جڑیں اس میں مضبوط ہوں، ہمارا ایمان یسوع مسیح پر مضبوط ہو، ہم کلام کی سچائیوں میں گہرے ہوں، تاکہ ہم کلام کی سچائیوں میں زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ آمین۔ تاکہ مسیح کا جلال ہماری زندگی میں سے نظر آئے، تاکہ ان آخری ایام میں ہم وہ زندگی بسر کریں جس میں سے مسیح نظر آئے، ہم وہ زندگی بسر کریں جو کلام کے مطابق ہو، ہم وہ زندگی بسر کریں جو خدا کی برکت سے بھری ہوئی ہو۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ مسیحی ہوتے ہوئے آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے مسئلے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن
اگر ہم ہر روز تیار رہیں گے، اگر ہم ہر روز مسیح میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے، اگر ہم ہر روز کلام میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے، تو حالات ہمیں دبا نہیں پائیں گے، بلکہ جب ہم اس میں گہرے ہوں گے، جب ہم کلام میں گہرے ہوں گے، جب ہم کلام کی سچائی میں گہرے ہوں گے، جب ہم لوگ ہر روز ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، جب ہم اس میں قائم ہوتے چلے جائیں گے، تو خدا ہماری مدد کرے گا کہ کس طرح سے ہم ان حالات میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ان حالات پر غالب آ سکتے ہیں۔ انفیکٹ میں یہ کہوں گا، بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ مسیح میں ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ حاصل ہے، اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم مسیح میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آمین۔ میرے پاس آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ اپنے آپ کو ہر روز تیار رکھیں، اپنے آپ کو ہر روز مسیح میں قائم کریں، اس کے کلام میں گہرے ہوں، ایمان میں گہرے ہوں، مضبوط ہوں، اس کے ساتھ رفاقت میں وقت گزاریں، دعا میں وقت گزاریں، کلام کو سنیں، کلام میں وقت گزاریں، کلام کی سچائیوں کو جانیں، کلام کی سچائیوں پر اپنی توجہ دیں، کلام پر اپنی نظر لگائیں، اور کلام کو اجازت دیں کہ کلام ہر روز آپ کے ذہن کو نیا بناتا جائے، کلام ہر روز آپ کو سینٹیفائی کرتا جائے، ڈیپ ڈاؤن آپ کے اندر کلینزنگ ہوتی چلی جائے، کلام جو ہے وہ ہر روز آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا چلا جائے، نہ صرف مضبوط کرتا چلا جائے بلکہ ایمان آپ کے اندر بڑھتا چلا جائے، تاکہ آپ ہر روز ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی۔ اگر آپ نے برکت پائی ہے تو آپ ضرور اس پیغام کو اپنی فیملی، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس کلام سے سیر ہوں اور خدا کو ان کی زندگی میں بھی موقع ملے اس کلام کی بدولت کام کرنے کا، تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی خدا یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پائے۔ ہر سوموار ہم شام 7 بجے آن لائن ہوتے ہیں۔ میں آپ کو انکریج کروں گا آپ ضرور آئیں، لائیو ہوں، جوائن کریں، اور اس کے علاوہ یہ پیغامات یوٹیوب پہ بھی گریٹ جوائن دی سٹی منسٹریز کے نام سے چینل ہے، وہاں پہ بھی ہے، آپ ضرور وہاں پہ بھی جا کے اس میسج کو سن سکتے ہیں اور برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خدا باپ، میں یہ دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے کہ ہمیں یسوع مسیح میں قائم رہنے کا فضل دے، اور ہمیں مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار رہنے کا فضل دے۔ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس کی آمد کے لیے، ہم ہر روز اس کی آمد کے لیے ریڈی رہیں۔ یہ پیغام بہت ساری زندگیوں کے لیے برکت، ترقی، بحالی کا سبب بنے، اور یسوع مسیح کے نام کو اس سے عزت اور جلال ملے۔ جتنے لوگوں نے لائیو سنا ہے میں ان کے لیے برکت اور سلامتی چاہتا ہوں، جو بعد میں سنتے ہیں ان کے لیے بھی برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ تیرا شکر، تھینک یو جیسس، وی لو یو جیسس اینڈ وی گیو یو گلوری اینڈ وی گیو یو پریزز۔ تیرا شکر یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے، خوش رہیں، مسیح میں بڑھتے جائیں اور یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے رہیں، آمین۔